ایک دعوت پر دہلی کی معروف ڈش، ایک معروف پکوان پیازا پلاؤ کھائی تو کھانے کے بعد اس انداز سے 2 پیازا پلاؤ کہا کہ کھانے کی محفل زعفران ہو گئی۔ اس کے بعد آئندہ کسی بھی دعوت میں شرکت پر وہ 2 پیازا پلاؤ ہی کہتا اور بس وہاں سے ہی اس کا نام مشہور ہو گیا۔ ان میں سے کوئی دشمنوں کی سازشوں کی نظر ہوا تو کسی کو اپنوں نے ہی مروا ڈالا۔ چند نے بڑھاپا غموں میں گزارتے ہوئے جان دی اور کوئی آخری دم تک بادشاہ کی خواہش کے مطابق ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ہندوستان کے مغل حکمرانوں میں وہ واحد حکمران تھا جسے آج کے ہندوستان میں ہندوتوا کے پھیلاؤ، مسلمانوں سے شدید نفرت، خصوصاً مسلمان حکمرانوں کے خلاف ہرزہ سرائی، ان کے مقابر ڈھانے اور مسلمان حکمرانوں کی تعمیر کردہ مساجد کو یہ کہہ کر کہ وہ ہندوؤں کے قدیم مندر ہیں، ان پر تعمیر کی گئی ہیں، مسمار کرنے کا مسلسل عمل جاری ہے۔ اس سب کے باوجود اس ایک حکمران کو، مغل بادشاہ کو، آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اسے اکبر اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے، اور اگر آپ UK، US، کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کا ذکر تو میں اپنے اکبر بادشاہ پر کیے جانے والے ویلاگ میں کروں گا۔ یہاں صرف یہ بتاتا چلوں کہ اکبر بادشاہ اپنی پوری زندگی ہندوؤں پر مہربان رہا، اور صرف ہندوؤں پر ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ عیسائی، سکھ، جو بھی اس وقت کی یہاں پر مذاہب کے لوگ آباد تھے، ان سب کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ بلکہ یہی نہیں، اس نے تو اپنی طرف سے دین الہی کے نام پر ایک نیا مذہب بھی رائج کر دیا تھا۔ جلال الدین اکبر تیسرا مغل شہنشاہ تھا جس نے سن 1556 سے 1605 تک کم و بیش 50 برس ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکومت۔ جلال الدین محمد اکبر شاہان مغلیہ کا تیسرا شہنشاہ تھا جسے اکبر دی گریٹ اور اکبر اعظم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت تھی جس میں طاقت، دانائی، منصوبہ بندی اور حکمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے ہر بغاوت کو کچل دیا۔ اکبر نصیر الدین ہمایوں اور حمیدہ بانو بیگم کی اولاد تھا۔ بابر جو مغلیہ سلطنت کا بانی تھا، اکبر کا دادا تھا۔ اس کا دور امن اور خوشحالی کا دور تھا۔ وہ 1542 میں سندھ کے ایک مقام امرکوٹ میں پیدا ہوا۔ اب اس جگہ کو عمرکوٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جس وقت اکبر پیدا ہوا اس وقت ہمایوں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں دلی کی سلطنت کھو کر مارا پھر رہا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بیٹے کی پیدائش پر اپنے ساتھیوں میں مٹھائی تقسیم کرتا۔ جیب میں صرف مشک نافع تھی، وہی نکال کر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دی اور بیٹے کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ اکبر کی پرورش بچپن میں اس کے چچا مرزا کامران کے گھر میں ہوئی۔ اکبر کی دائی ماہم انگا نے اسے پالا اور تربیت کی۔ اکبر 13 برس کا تھا جب ہمایوں نے دلی کا تخت واپس لے لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ہمایوں کی موت اپنے کتب خانے کی سیڑھیوں سے گر کر ہو گئی۔ اس وقت بیرم خان نے اکبر کو سہارا دیا۔ بیرم خان اکبر کا اتالیق تھا۔ کچھ عرصے تک وہی سارے احکامات جاری کرتا رہا۔ پھر 14 فروری 1556 عیسوی میں جب اکبر صرف 14 برس کا تھا تو اسے تخت پر بٹھا دیا گیا اور اس کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی۔ اکبر کو پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن صرف 10 سال کی عمر میں اس نے گھڑ سواری، تیر اور تلوار چلانے میں مہارت حاصل کر لی اور قدرت نے اسے ذہین بنایا تھا۔ اسے کئی زبانیں آتی تھیں۔ بیرم خان 1560 تک اکبر کا اتالیق رہا۔ پھر اکبر نے بیرم خان کو بہت سارا مال و زر دے کر حج کے لیے بھیج دیا اور خود آزاد ہو کر انان حکومت سنبھالی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں مذہبی اور شخصی آزادی دی۔ اس نے راجہ بھگوان داس کی بیٹی جودھا بائی سے شادی کی، جس سے بہت سے راجپوت راجہ
اس کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ وہ ہر مذہب کا احترام کرتا تھا۔ وہ ہندوؤں کی پوجا کا بھی اہتمام کرتا، عیسائیوں کے گرجا گھروں میں بھی جاتا، سکھوں کے گردواروں کا بھی احترام کرتا اور مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتا۔ وہ نہایت جفاکش اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس میں حکومت کرنے کی خداداد صلاحیتیں تھیں۔ اس میں لوگوں کو پہچاننے اور پرکھنے کی فطری صلاحیت تھی۔ وہ خود پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اس نے اپنے دربار میں پڑھے لکھے لوگوں اور عالموں کو جمع کر رکھا تھا۔ اس نے مختلف شعبۂ زندگی کے قابل لوگوں کو بہت عزت دی، انہیں رتبے دیے۔ اکبر کے دربار میں بہت سے باصلاحیت افراد موجود تھے۔ باوجود اس کے کہ اس کا کتابی علم نہ ہونے کے برابر تھا، اس نے اپنے کتب خانے میں نہایت اہم اور نادر کتب جمع کی ہوئی تھیں۔ اسے جب بھی کسی نئی اور اہم کتاب کا پتہ چلتا، وہ اس کو فوراً اپنے کتب خانے کے لیے منگوا لیتا۔ اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ ان کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کے حجم اور دولت میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ اس نے ایک طاقتور فوجی نظام بنایا اور مؤثر سیاسی اور سماجی اصلاحات کا آغاز کیا۔ غیر مسلموں پر فرقہ وارانہ ٹیکس ختم کر کے اور انہیں اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر تعینات کر دیا، اور یہ کر کے وہ پہلے حکمران بن گئے جنہوں نے مقامی رعایا کا اعتماد اور وفاداری حاصل کر لی۔ اس نے سنسکرت ادب کا ترجمہ کرایا، مقامی تہواروں میں حصہ لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک مستحکم سلطنت اس کی رعایا کے تعاون اور نیک خواہشات پر منحصر ہے۔ اس طرح ان کے دور حکومت میں مغل حکومت کے تحت کثیر الثقافتی سلطنت کی بنیادیں رکھی گئیں۔ اپنی ساری خوبیوں اور عنان حکومت کو احسن اور پائیدار طریقے سے چلائے رکھنے کی صلاحیت کے باوجود اس میں ایک خامی اس کے ساتھ رہی، اور وہ یہ کہ وہ ان پڑھ تھا۔ مگر اس نے اپنی اس خامی کو اپنے مقاصد اور اپنی حکومت کے معنی نہیں آنے دیا، اور اپنے دربار میں سے ایسے ذہین اور زیرک وزراء کو اپنے شب و روز کا معاون بنا لیا جو اپنے اپنے شعبوں کے ناوغہ روزگار تھے، جنہیں اس نے اپنا نورتن قرار دیا، اور وہ تعداد میں 9 تھے، اور یہی نورتن اس کی اصل کابینہ بھی تھے۔ ان 9 رتنوں نے علم و ادب، سیاسیات، مذاہب و عقائد، جغرافیہ، تاریخ و تمدن، جنگ و امن، رعایا کی خوشحالی اور سلطنت کے استحکام، موسیقی اور فنون لطیفہ، دیگر شعبہ جات، فتوحات اور سلطنت کی وسعت سمیت زندگی کے ہر شعبے میں اکبر بادشاہ کی معاونت کی۔ وہ 9 کے 9 رتن گویا سپاہیانہ، ذہانت، فطانت، ظرافت، علم و حکمت اور فکرانہ صلاحیتوں کے مالک اور اکبر کے سچے وفادار بھی تھے، اور ہر ایک اپنی جگہ باکمال تھا۔ 9 رتن کا لغت میں مطلب سچا موتی یا ہیرا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آج کے اپنے اس ایپیسوڈ میں، اس پوڈ کاسٹ میں اکبر بادشاہ کے ان 9 رتنوں پر کچھ بات کروں گا۔ ان پر تو بات کروں گا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ہندوستان کی تاریخ کے ان 9 رتنوں کی بھی بات کروں گا، ان کا بھی ذکر کروں گا جو اکبر کے 9 رتنوں سے بہت پہلے گزر چکے، اور آج بھی ان کے نام اپنے کاموں کی وجہ سے اسی طرح عزت و احترام کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ تو چلیے پہلے اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں پر بات کر لیتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں میں سب سے پہلے راجہ بیربل کا ذکر کروں گا، جو اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں سب سے زیادہ اس کے قریب تھے۔ اس کا نام بیربل تھا۔ وہ ایک برہمن ہندو تھا، اور اس کا اصلی نام مہیش داس تھا۔ وہ ابتدا میں نہایت غریب اور پریشان حال تھا۔ اکبر کی تخت نشینی پر دربار میں حاضر ہوا، اور اپنی لطیفہ گوئی اور حاضر جوابی کی وجہ سے بادشاہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اکبر اسے صاحب دانشور کہتا تھا، اور بیربل سنسکرت زبان کا عالم تھا۔ وہ مہم یوسف زئی، سوات اور باجوڑ کی لڑائی میں مارا گیا، اور اس کی لاش نہ مل سکی۔ اس پر بادشاہ اکبر کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے 2 روز تک کھانا نہیں کھایا۔ دوسرے نمبر پر ابو الفضل کا ذکر کروں گا، جو شیخ مبارک کے بیٹے تھے۔ 1572 میں دربار اکبری میں داخل ہوئے، اور 1600 میں منصب 4 ہزاری پر فائز ہوئے۔ فیضی اپنے وقت کا علامہ اور بلند پایا مصنف تھا۔
علامی تخلص تھا اور آزاد خیال فلسفی ہونے کی وجہ سے علماء اسے دہریہ سمجھتے تھے، اور عام تاثر یہی تھا کہ اس نے اکبر بادشاہ کو دین الہی کے اجرا کی جانب مائل کیا ہوگا۔ اس نے قرآن مجید کی تفسیر سوات الالہام تحریر کی، جس میں نقطے والا کوئی حرف نہیں لکھا۔ 12ویں صدی کے سمرقند کے نظامی گنجوی کی مشہور زمانہ خمسہ نظامی یعنی کہ 5 مثنویوں کے جواب میں مثنویاں لکھ ڈالیں۔ ہندوؤں کی اہم کتاب مہابھارت کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ اکبر نامہ اور آئین اکبری اہم تصانیف اور خطوط کا مجموعہ مکتوب علامی، جنہیں فارسی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، لکھیں۔ وہ اپنی علم و حکمت کی وجہ سے شہزادوں کا اتالیق بھی رہا۔ وہ دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر وہ محلاتی سازشوں کا اس طرح شکار ہو گیا کہ شہزادہ سلیم جہانگیر، ان کا خیال تھا کہ ابو الفضل خسرو کو ولی عہد بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کے اشارے پر راجہ نرسنگھ دیو نے ابو الفضل کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ دکن سے لوٹ رہا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 52 سال تھی۔ اس کی اعلیٰ ترین خوبی یہ تھی کہ وہ کمال کا واقع نویس تھا۔ اس کے بعد میں یہاں ماہر موسیقی فنکار کا ذکر کروں گا، جس کا نام آج بھی زباں زد عام ہے، اور وہ ہے میاں تانسین، جسے آج بھی ہندوستان کے موسیقار اعظم کی حیثیت سے جانتے اور گردانتے ہیں، اور لوگ اسے اسی نام سے پہچانا جاتا ہے اسے، اور کوئی دوسرا موسیقار اس کا خلا آج تک پر نہیں کر سکا۔ اور آج بھی بر صغیر کی کلاسیکی موسیقی اسی کے راگوں پر زندہ ہے، لہٰذا اس کے بعد آنے والے استادوں نے راگ ودیا میں تبدیلی نہیں کی۔ دھرپت راگ کو موجودہ فنی شکل تانسین نہیں دی تھی۔ درباری کانڑا، میاں کی ملہار اور میاں کا سارنگ جیسے راگ بھی اسی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ اس کی وفات پر اکبر نے بھی جنازے میں شرکت کی۔ اس کے بعد میں عبد الرحیم کا ذکر کروں گا، جسے اکبر نے خان خانہ کا خطاب دیا۔ وہ بیرم خان کا فرزند تھا اور لاہور میں پیدا ہوا۔ والد کے قتل کے بعد جب بھی اس کی عمر اس وقت غالباً 5 برس کی تھی، تو بادشاہ اکبر نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور شہزادوں کے ساتھ پرورش کی۔ 20 سال کی عمر میں شہزادہ سلیم جہانگیر کا اتالیق بنایا گیا۔ نہایت حسین تھا، مختلف مارکوں میں سپاہیانہ جوہر دکھائے اور کئی بغاوتوں کو ناکام بنایا۔ بہادر سپاہی، عالم فاضل اور عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت کا ماہر تھا۔ ہندی میں شعر کہتا تھا۔ وہ اپنی ان سب خوبیوں کی وجہ سے اہم نورتن رہا۔ ان کی وفات بادشاہ جہانگیر کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد میں راجہ مان سنگھ کا ذکر کروں گا، جو براہمن ہندو تھے۔ ان کی وفاداری اور ملنساری اکبر بادشاہ کے دل پر نقش کر گئی۔ اسی کی رفاقت نے بادشاہ کو اپنائیت اور محبت سکھائی، بلکہ کہا جائے کہ اسی کی وجہ سے اکبر بادشاہ کو ہندوستان میں پذیرائی حاصل ہوئی اور تیموری خاندان کی بنیادیں بھی مضبوط ہوئیں تو بے جانا ہوگا۔ وہ بہادری اور جواں مردی میں اپنی مثال آپ تھا، اسی لیے وہ اکبری فوج کا سپاہ سالار بھی مقرر ہوا اور بادشاہ اکبر کے ساتھ مل کر مغل حکومت کی وسعت میں اہم ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ جہاں بھی لشکر لے کر گیا، کامیابیوں نے قدم چومے۔ اس کی بہن کی شادی جہانگیر سے ہوئی اور پھر جہانگیر کے بیٹے خسرو کا اتالیق بھی مقرر ہوا۔ اس خوش اخلاق اور ملنسار نے غموں سے نڈھال ہو کر وفات پائی۔ راجہ مان سنگھ کے بعد میں ملا دو پیازا کا ذکر کروں گا، جس کا اصل نام ابو الحسن اور پیدائش طائف نزد مکہ مکرمہ عرب میں ہوئی۔ اس کا والد اس کی سوتیلی ماں سے اختلاف کی بنیاد پر گھر چھوڑ کر چلا گیا اور وہ اپنے باپ کی تلاش میں قافلہ در قافلہ سفر کرتا ہوا پہلے ایران اور پھر وہاں سے مغل فوج میں تعلق کی بنا پر ہندوستان پہنچ گیا اور ایک مسجد میں قیام کر لیا۔ بڑا خوش اخلاق اور ہنسمکھ انسان تھا اور اپنی اسی خوش خلقی اور لطیفہ گوئی کی وجہ سے بہت جلد شہر بھر میں مشہور ہو گیا۔ شہرت ہوئی تو دعوتوں پر بھی بلایا جانے لگا۔ ایک دعوت پر دہلی کی ایک معروف پکوان پیازا پلاؤ کھائی تو کھانے کے بعد اس انداز سے 2 پیازا پلاؤ کہا کہ کھانے کی محفل زعفران ہو گئی۔ اس کے بعد آئندہ کسی بھی دعوت میں شرکت پر وہ 2 پیازا پلاؤ ہی کہتا اور بس
وہاں سے ہی اس کا نام مشہور ہو گیا۔ ایک دعوت میں اکبر بادشاہ کا رتن فیضی بھی مدعو تھا، جو اس کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس کی رسائی دربار اکبری تک کروا دی۔ دنیا کی ٹھوکروں نے اسے عملی طور پر معاملہ فہم بھی بنا دیا تھا، لہٰذا جلد ہی اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اہم رتبہ حاصل کر لیا۔ شہنشاہ اکبر کا موڈ جب بھی اداس ہوتا اسے اپنے پاس بلا لیا کرتا اور اس کے مزاحیہ جملوں اور لطیفے سن کر محظوظ ہوا کرتا۔ اس کا 60 برس کی عمر میں بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا۔ اس کے بعد ذکر کروں گا راجہ ٹوڈرمل کا۔ وہ ذات کا کھتری ہندو اور دربار اکبری میں اہم منصب پر فائز تھا۔ وہ 22 صوبوں کا دیوان کل اور وزیر باتدبیر تھا۔ سپاہگری اور سرداری کے جوہر نے بھی ان کی اہمیت اجاگر کی۔ پابندی آئین احکام میں کسی کو رعایت نہیں دیتا تھا، لہٰذا اس پر سخت مزاجی کا الزام بھی تھا، لیکن اہم خوبی یہ تھی کہ ہر معاملے کی تہ تک پہنچ کر حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی وجہ سے قابل، معاملہ فہم اور دانش مند کہلایا جاتا، اور اکبر کا بھروسے مند نورتن تھا۔ اس نے بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے وفات پائی۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے مرزا عزیز کوکلتاش کا، جس کی والدہ نے اکبر کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا وہ اکبر بادشاہ کا رضائی بھائی بھی تھا، اور اسی وجہ سے اکبر اس کا بے حد احترام بھی کرتا تھا۔ اکبر نے اسے خان اعظم کا خطاب بھی دیا۔ اپنے اس رتن کو بادشاہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا اور ہاتھی پر سواری کے وقت اسے خواصی پر بٹھاتا تھا۔ اس کو ایک طرف سخاوت و شجاعت کی وجہ سے درباری پسند کرتے تھے، تو دوسری طرف غصے اور سخت مزاجی کی وجہ سے چند اچھے انسان اس سے نالاں بھی تھے۔ وہ سچی بات بادشاہ کے سامنے کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ طبیعت میں زمانہ سازی بالکل نہ تھی، مگر سپاہی کمال کا تھا۔ علم و عملی صلاحیتوں میں عالمانہ مقام تھا، فارسی زبان کا ماہر تھا، اور اس نے طبعی موت پائی۔ خیر، اس کے علاوہ چند اور بہت اہم نام ہیں جن کو اکبر کے نورتن ہی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ شیخ مبارک، حکیم حمام، منم خان اور شیخ عبد القادر بدایونی ہیں۔ ان میں اکبر کے لیے کوئی ہیرا تھا، کوئی زمرد، کوئی نیلم یا پکھراج، یا کوئی یاقوت یا لال تھا۔ یہ سب رتن شہنشاہ اکبر کی زندگی میں اس کے وفادار رہے، گو کہ وہ شہنشاہ اکبر کے قابل اعتماد ساتھی تھے۔ مگر ان میں سے کوئی دشمنوں کی سازشوں کی نظر ہوا تو کسی کو اپنوں نے ہی مروا ڈالا۔ چند نے بڑھاپا غموں میں گزارتے ہوئے جان دی، اور کوئی آخری دم تک بادشاہ کی خواہش کے مطابق ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ لیکن ناظرین، اب میں یہاں ہندوستان میں قبل مسیح کے اس حکمران کے ان نورتنوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے وہ کام کیے کہ آج بھی بر صغیر کے باسیوں کے لیے باعث فخر ہیں۔ میں ذکر کروں گا بکرم اجیت بادشاہ کا، جس کا دور پہلی صدی قبل از مسیح کا ہے۔ وہ ایک عظیم شہنشاہ تھا۔ وہ اپنی رحم دلی، سخاوت، بہادری اور شجاعت کے لیے پورے جنوبی ایشیا میں جانا جاتا تھا۔ اس نے ہی دنیا کے قدیم ترین کیلنڈر ہندی کیلنڈر کا اجرا کیا تھا، جسے بکرمی تقویم کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلا مہینہ چیت اور آخری مہینہ پھاگن ہے۔ یہ آج بھی اسی طریقے سے رائج ہے۔ وہ اپنے علم، بہادری اور سخاوت کی بنا پر بے حد مشہور تھا۔ ان کی نسبت سے ہندوستانی تاریخ میں بعد کے آنے والے دوسرے بہت سے بادشاہوں نے بکرم اجیت کا لقب اختیار کیا۔ تاریخ کشتواڑ میں بکرم اجیت کے والد کا نام گندرب سین گرجر دیا گیا ہے۔ راجہ بکرم اجیت کا زمانہ پہلی صدی قبل از مسیح کا ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بکرم اجیت ہی تھا جس نے سن 58 قبل مسیح میں شکوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی۔ اس کا دارالحکومت اجین تھا، جسے مذہبی شہر کہا جاتا ہے۔ مہاراجہ بکرم اجیت کی وجہ سے بھی اس شہر کو تاریخی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ راجہ بکرم اجیت نے اس شہر کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا تھا۔ اس کے بھی 9 رتن تھے، جن کا میں اب یہاں ایک سرسری سا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا جائے گا کہ دونوں 9 رتنوں میں سے آپ سب کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے 9 رتن زیادہ خاص تھے اور کس کے شاید تھوڑے سے کم خاص۔
تو چلیے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو پہلے ذکر کروں گا دھنونتری وشنو کا، جس کو ایک اوتار بھی مانا جاتا ہے اور وہ بکرم اجیت کے 9 رتنوں میں سے ایک رکن تھا. دھنونتری بکرم اجیت کے دربار اور ہندوستان کے ابتدائی طبی ماہرین میں سے ایک تھا. اسے دنیا کے پہلے سرجنوں میں سے ایک اور آیوروید طب کا بانی ماہر مانا جاتا ہے. اس نے ہلدی کی اینٹی سیپٹک خصوصیات اور نمک کی حفاظتی خصوصیات کو تلاش کیا. وہ سرجری کا ماہر تھا اور مریض کو بغیر بے ہوش کیے سرجریوں کو انجام دیا کرتا تھا. دوسرے نمبر پر ذکر کروں گا کشپنک کا. وہ بھی بکرم اجیت کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھا. کشپنک بکرم اجیت کے دربار کا ایک اہم رکن ہونے کے ساتھ ساتھ علم فلکیات کا ماہر بھی تھا. وہ ایک عظیم لکھاری بھی تھا اور اس نے جوتش شاستر نامی کتاب لکھی بھی. تیسرے نمبر پر آتا ہے امر سمہا یا امر سنہا. بکرم اجیت کے 9 رتنوں میں سے ایک یہ سنسکرت گرامر کا ماہر اور شاعر بھی تھا. اسے امارا سنہا بھی کہا جاتا ہے. سنسکرت کی بنیادی گرامر پر ایک کتاب امر کوشا اسی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں سنسکرت کی بنیادی الفاظ پر بہت کام کیا گیا ہے. اس کے بعد شنکو بھی بکرم اجیت کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھا. شنکو بکرم اجیت کے دربار میں فن تعمیر کا ماہر تھا. شنکو ایک عظیم عالم بھی تھا اور اس نے شلپا شاسترا لکھی تھی. پھر اس کے بعد ذکر کروں گا ویتال بھٹ کا. وہ بھی بکرم اجیت کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا اور قدیم ہندوستانی سنسکرتی کا مصنف بھی تھا. اس نے 16 بند لکھے جسے نیتی پردیپ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ذکر کروں گا گھٹکر پرا کا. وہ بھی بکرم اجیت کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا. گھٹکر پرا بکرم اجیت کے دربار کا اہم رکن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مجسمہ ساز اور فن تعمیر میں ماہر تھا. اس کے بعد میں ذکر کروں گا اس کالی داس کا، جو 4 یا 5ویں صدی قبل مسیح میں سنسکرت زبان کا عظیم شاعر اور مصنف بھی تھا. کالی داس کو سنسکرت زبان میں انگریزی زبان کے ولیم شیکسپیئر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. اس کی زیادہ تر تصانیف ہندو فلسفے کے متعلق ہیں. اب ذکر کروں گا وراچی کا، جو بکرم اجیت کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا. وراچی بکرم اجیت کے دربار میں سنسکرت کا بڑا عالم تھا اور اکرت کا سب سے قدیم کام اوراچی کا تحریر کیا ہوا ہے. اس کے بعد ذکر کروں گا وارامہیرا کا، جو ایک عظیم ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھے. اس نے 5 سدھانتک لکھی جو فلکیاتی ریاضی پر مشتمل تھی. اس کا دوسرا اہم کام سنسکرت کا دائرہ المعارف ہے، جس کا عنوان پریہت سمیہت ہے. اس میں شامل اہم موضوعات فلکیات اور انسانی دلچسپیوں کے حامل ہیں. تو حضور یہ تھے بر صغیر کے 2 عظیم حکمرانوں کے عظیم 9 رتن. کسی کو بڑا یا چھوٹا کیا کہیں گے، کیونکہ بیچ میں زمان کا بہت فرق ہے. مکان شاید ایک ہی تھا ہندوستان، لیکن وقت بہت بیچ میں ایک فاصلہ ہے دونوں کے ادوار میں. یہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا حصہ ہیں، جن کے کیے ہوئے کام، جن کے کارنامے، جن کے لکھے ہوئے بہت سے فلسفے، ان کی بہت سی ایسی آئیڈیالوجیز، تھیریز، ان کی رکھی ہوئی بنیادوں کی وہ اینٹیں جن پر کہ آج بر صغیر پاک و ہند کی یہ عمارت تعمیر ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس قابل ہے کہ ان کو جانا جائے. اسی لیے آج کا یہ پوڈ کاسٹ بنایا. دونوں کا موازنہ بھی آپ کر لیجئے. میں نے ایک مختصر سا تعارف دیا ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور تفصیل میں جان سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.